بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکوہ اور جواب شکوہ علامہ اقبال کا ماسٹر پیس ہے۔ اگر آپ پورے شکوہ اور جواب شکوہ کو پڑھیں یا اس کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال نے اس کے اندر اسلام اور امت مسلمہ کے، اسلامی تاریخ کے، مسلمانوں کے عروج کے، مسلمانوں کے زوال کے اور ہمارے اسلاف کی صفات کے، ان کے کریکٹر کے بارے میں بڑی تفصیل سے شاعری کی ہے۔ اس پورے شکوہ اور جواب شکوہ کے اندر کہیں ہماری عروج کی داستانیں ہیں اور کہیں ہمارے زوال کے قصے ہیں، کہیں ہماری کوتاہیوں کا ذکر ہے اور کہیں ہمارے اسلاف کے کارناموں کا ذکر ہے۔ لیکن اس پورے سینیریو میں جب اقبال ہماری محرومیوں کا، ہماری غلطیوں کا، ہماری کوتاہیوں کا، ہماری کمزوریوں کا اور ہماری سلطنتوں کے زوال کا اور اسلامی تاریخ کے اندر ہونے والی طرح طرح کی مسلمانوں کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں تو آخر میں انہوں نے بہت خوبصورت میسج دیا ہے۔ وہ میسج اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ہمارے موجودہ حالات کے اوپر 100% صادق آتا ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنے حالات کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہم بحیثیت قوم طرح طرح کی اخلاقی خرابیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارے ارد گرد کثیر معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، سیاسی افراتفری ہے اور ملک کے اندر ایک انتشار کی فضا قائم ہے۔ اور ایسے حالات میں جب ہم اقبال کی فکر کو کنسلٹ کرتے ہیں تو اقبال ہمیں ان نا امیدی والے حالات کے اندر، ان ڈسپیئر والی کنڈیشنز کے اندر اور اس ہوپ لیسنس والی سچویشن کے اندر اور ان برے سرکمسٹانسز کے اندر اقبال ہمیں ایک امید دلاتے ہیں۔ اقبال ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کا ایک نغمہ جاں فضا سناتے ہیں۔ وہ ہمیں آپٹیمسٹک بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ہوپ فلنس کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں۔ میں صرف ایک شعر اقبال کا پیش کروں گا شکوہ جواب شکوہ سے۔ اقبال کہتے ہیں، ان ساری ناکامیوں، ان ساری محرومیوں اور ان برے حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ پھر تسلی دیتے ہیں، ایک شفیق مفکر کی طرح، ایک رحم دل باپ کی طرح اور ایک قوم کے خادم کی طرح وہ یہ تسلی دیتے ہیں کہ دیکھ کے رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی، دیکھ کے رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستاں خالی، گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو ان نابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ تو اس سارے جو سینیریو ہیں ان کے اندر اور آج ہم بحیثیت قوم جو پریشانیوں کے اندر، جو تکلیفوں کے اندر، جو مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ہمیں اقبال کی اس امید والی فکر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں، کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ مسائل اسی طرح سے رہیں گے، اسی طرح انتشار رہے گا، اسی طرح ہم پریشان رہیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور یہی فکر اقبال ہے، یہی اقبال کا میسج ہے۔ اور در حقیقت یہ جو اقبال ہمیں پر امید بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں مایوسیت سے، قنوطیت سے آپٹیمزم کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں، یہی بات اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر کے اندر بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اگر تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لو، اگر تم سے گناہ ہو جائیں، اگر تم کسی کمزوری اور کوتاہی تم سے صادر ہو جائے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو قرآن مجید اور فکر اقبال، ان دونوں کو اگر ہم انٹیگریٹ کریں، ان دونوں کو مرج کریں، اور آج کے حالات میں جو لوگ ہمیں مایوسی، جو ہمیں ہماری کوتاہیوں پر قنوطیت کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہم ان کی بات سننے کی بجائے آپٹیمسٹک بننے کی کوشش کریں، پر امید بننے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے سب سے جو پہلی بات ہے، اس ترقی کے سفر کی جو پہلی سیڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہی ہم اقبال ڈے کے موقع کے اوپر عہد نو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجدید عہد کریں اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ وہ کوشش ہوگی کیسے، میں اس کا پروسیجر بھی بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس عہد نو کی، اس تجدید نو کی طرف جو پہلا قدم بڑھے گا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اور دیکھیں کہ ہم کن کن کوتاہیوں کے اندر مبتلا ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ نماز کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، صبر کے ذریعے، شکر کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاقی جو ہماری برائیاں ہیں، ہمارے نفس کے جو رذائل اخلاق ہیں، جو بری عادتیں ہمیں پڑی ہوئی ہیں، جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، جو ہمارے نفس کی کوتاہیاں ہیں، جیسے بے صبری ہے، غصہ آنا، شدت ہونا، جلد بازی ہونا، تو ان حسد کا ہونا، کینے کا ہونا، دوسروں سے بغض رکھنا، اپنی امانت کے اندر خیانت کرنا، اپنے ٹائم کو ضائع کرنا، ڈسپلن نہ ہونا، بری عادات کے اندر مبتلا ہونا، تو ساتھ ہی ساتھ ان کوتاہیوں کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم یہ دو کام کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد، نماز، قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا ذکر، شکر کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، سیلف کمیونیکیشن کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کی مدد مانگنا، اور اس کے ساتھ یہ جو برے اخلاق اور بری عادتیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہم پھر انشاءاللہ افق کے اوپر ایک طرف ترقی یافتہ قوم کی صورت میں ابھریں گے، اور ہم اسی طرح اسلام اور امت مسلمہ کا نام روشن کریں گے جیسے ہمارے اسلاف نے کیا تھا، جن کو اقبال شکوہ اور جواب شکوہ کے اندر بطور ماڈل پیش کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔